ہمارا اس بار ہے، اس میں افکار، یہ فکر کی جمع ہے افکار۔ اس میں ہم دو مفکرین، مسلم مفکرین، ان کے احوال ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی فکر اجلی ہو جائے، اچھی ہو جائے، سوچ اعلیٰ ہو جائے، کردار اعلیٰ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار کو پڑھ کر ان کے جیسا ہم بننے کی کوشش کریں۔ یہ جتنا دین کا لٹریچر ہے، یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن انتظام کے بعد انہی مقدس شخصیات کی وساطت سے ہم تک پہنچا، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی خدمات رہتی دنیا تک یاد کی جانے والی ہے۔ سب سے پہلے مسلم مفکرین کا تعارف، یہ ایک پیراگراف ہے۔ اس کے بعد دو مسلم مفکرین جن میں حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ، اور دوسرے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ہم اختصار کے ساتھ اس کی ایک بار اس کو پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا آخری پورشن رہ جائے گا فقہ کا، اس کی جانب آ جائے گا۔ آغاز اسلام کا دور علم کے دوسرے میدانوں کی طرح فلسفہ کے میدان میں بھی فقید المثال رہا، جس کے نتیجے میں کم و بیش اسلام کی پہلی 8 صدیاں اسلامی علوم و فنون اور فلسفے کے عروج کا روشن باب رہی۔ اس میں اہم اسلامی علوم نے نشو و نما پائی اور کرۂ ارضی پر ایسے اثرات مرتب کیے جنہوں نے صدیوں کے جمود کو توڑتے ہوئے ان میں ایک نئی روح پھونکی۔ اسی تسلسل کو تاریخ اسلامی میں بعد والے آنے والے مفکرین، مصلحین، فلاسفہ نے اختیار کیا۔ ان کے فلسفیانہ افکار و نظریات کا دائرہ حالات کے تقاضوں کے مطابق وسعت اختیار کرتا گیا، اور اسلامی فلسفہ میں دیگر علوم و فنون بھی شامل ہوئے۔ فلسفیانہ بنیادوں پر ان کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ ذیل میں دور جدید کے چند نمایاں مسلم مفکرین اور فلاسفہ کا تذکرہ اور ان کے افکار و نظریات کا اجمالی تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اسلامی فکر و فلسفہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جی شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ شیخ احمد سرہندی جی نے مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار عظیم مسلم مفکرین اور مذہبی مصلحین میں ہوتا ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہایت پرفتن اور پرآشوب دور تھا، جب مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی سرپرستی میں علماء کا ایک گروہ اسلامی فکر و فلسفہ پر منظم حملے کر رہا تھا۔ یہ متجددین دراصل ایک جداگانہ اور جدید نام نہاد روحانی تنظیم کی تاسیس و تشکیل میں اکبر کے معاون تھے، یعنی اس بادشاہ وقت کے کیا تھے؟ مددگار اور معاون تھے، دین اکبری کے معاون تھے، جس کا نام دین الہی تھا۔ یعنی اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی اور اس کو نام دیا دین الہی کا، لیکن اس میں ایسی افکار در آئیں کہ جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ نیا مذہب دراصل مختلف مذاہب کے اعمال و عقائد کا چربا تھا۔ شیخ احمد سرہندی نے اپنی دینی بصیرت اور ایمانی فراست سے اسلام کو اس خطرہ عظیم سے بچا لیا جو اکبر کے ملحدانہ خیالات کا نتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ملت اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ کے جداگانہ تشخص کو ابھارا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ یہی دو قومی نظریہ تھا جو اپنے مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے قیام پاکستان کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ اگر دین الہی یا دین اکبری اس کی افکار میں سے کسی ایک فکر کو بھی، یہ آپ نے ممکن علماء سے پہلے سن رکھا ہو، جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا وہ سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنے دربار میں آپ کو بلایا۔
آپ نے اس کے اس عمل کو ٹوٹلی اس سے آپ انکاری ہوئے. تو اس نے کیا کیا، اپنے دربار میں بلانے کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور اہتمام کس انداز میں کیا، اس نے دربار کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما چھوٹا سا دروازہ بنوایا. اس دروازے کی کیفیت یہ تھی کہ جو اس دروازے میں سے داخل ہوتا تھا نا، اس کو جھکنا پڑتا تھا، جو کہ پہلے سار اندر کرتا، پھر قدم اندر کرتا اور اندر داخل ہو جاتا. اس نے یہ چال چلی کہ شیخ احمد سرہندی میرے سامنے سجدہ تو نہیں کرتے، اور ان کے بہت سارے رفقاء فالورز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور میری تقریب نہیں کرتے. تو اس نے اس کھڑکی کا اہتمام کیا. جب شیخ احمد سرہندی آپ تشریف لائے تو آپ نے کمال بصیرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ نے پہلے بجائے کھڑکی میں سے سر اندر داخل کرنے کے، آپ پیچھے کی طرف ہوئے، آپ نے اپنا قدم مبارک اندر رکھا، پھر دوسرا رکھا، اور پھر ایسے پیچھے کی طرف جھک کر آپ اس کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گئے. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے وہ سر جو رب کی بارگاہ میں جھکنے کا آتی ہے وہ ایک بادشاہ کے سامنے جھکے؟ فرمایا سورج دوسری طرف سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام شیخ احمد سرہندی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ خلاصہ کلام حضرت مجدد الفسانی کا شمار ان عظیم المرتبہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے مشکل حالات میں امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کا سہارا دیا. آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور اخلاقی اقدار کی احیاء اور فروغ کے لیے انت تک کاوشیں کی، اور اپنی فکری اور عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کے افکار و نظریات کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا. آپ نے مسلمانان ہند کے اصلاح احوال اور دینی اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہی نہیں کیا، بلکہ اس عظیم مقصد کی اشاعت انہوں نے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کی، اور ایران، بدخشاں، توران وغیرہ کے بعض افراد کے نام مکتوبات ارسال فرمائے، یعنی خطوط ارسال فرمائے، اور اصلاح احوال امت اور امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے لیے اپنے ہم فکر بنانے کی کاوشیں کی. آپ نے اپنے دور کے جابر حکمران اکبر اور جہانگیر کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کر کے فکر حسینیت کو زندہ کیا، اور اسلام کے حقیقی فلسفہ سیاست سے ملک و ملت کو روشناس کرایا. یہ جو آپ کے مکتوبات ہیں، ان پہ آپ کی یہ دو کتابیں جنہیں مکتوبات امام ربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی اہم کتابیں ہیں. یہ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، یہ ہماری سی مدنی لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی ہے. بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے کہ آپ نے کس طرح دین الہی اور دین اکبری کو شکست فاش سے دوچار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے دین اسلام کا ایک بار پھر سے غلبہ فرمایا. یہ مختصر سا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا. دوسرے مسلم مفکر ہیں جی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں مولا روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا روم کو اپنا مرشد اور شیخ مانتے تھے. حالانکہ آپ کا دور مبارک بڑا پہلے کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی ذات مبارکات سے فیضیاب ہوتے ہوئے اگر اقبالیات کو پڑھا جائے تو حضرت اقبال آپ کو مرشد مانتے ہوئے مولا روم کے لقب سے آپ کو نوازتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محقق، مدرس اور مفتی تھے، اور عوام و خاص کے مرجع تھے. ان کے ہم اثر جملہ اکابر بھی حصول علم کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ بڑے بڑے ہم مسائل پر فتوے دیتے اور ساتھ ساتھ تدریس بھی فرماتے تھے. بچپن میں آپ کی طبیعت میں ریاضت اور مجاہدہ کا شوق غالب تھا. طبیعت میں سعادت مندی، عبادت گزاری، نیکی، تقوی اور رجوع الی اللہ کا جوہر نمایاں تھا. یعنی یہ اوصاف بچپن میں ہی آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا حصہ تھے. جب آپ علم و تحقیق اور درس و تدریس کی مسلط پر براجمان تھے، آپ کی ملاقات حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی. اس واقعہ کی بابت روایات مختلف ہیں. ایک روایت تو یوں ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی اپنے دور کے بہت بڑے صاحب جذب ولی اللہ تھے، یعنی مجذوب تھے.
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک روز دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرما جو میری توجہ اور فیض کا متحمل ہو سکے۔ بزرگان دین ان کے پاس جو امانت ہوتی تھی وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں وہ امانت کسی حقدار کو پہنچائیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ہیرا عطا فرما جسے میں یہ عشق الہی کی سوغات دے سکوں، جس کو میں یہ اپنا اثاثہ دے سکوں، جس سے اپنی صحبت میں رکھوں اور اپنا فیض منتقل کروں تاکہ مخلوق خدا اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اسی غرض کے لیے روم کے شہر کوریا پہنچے شاہ شمس تبریز۔ بعض نے لکھا کہ آپ کو بھی باقاعدہ یہ القاء کی صورت میں، عاطف غیب کی آوازی کی صورت میں یہ پیغام دیا گیا کہ اے شاہ شمس تبریز آپ جس ہیرے کو تلاش کرنے جا رہے ہیں وہ ہیرا تو کوریا میں ہے اور آپ یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ بھی ہجرت فرما کر کوریا تشریف لائے۔ وہاں ایک جگہ عبائدین عمرا اور علماء کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اجتماع میں بیٹھے۔ ایک روز مولانا روم کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ شمس الدین تبریزی پہچان گئے کہ یہی وہ جوہر کامل ہے جس کی خاطر مجھے یہاں بھیجا گیا۔ مولانا صلاح الدین زرکوب جو خود ایک عالم تھے اور چاندی اور سونے کے ورق بناتے تھے، وہ مولانا روم کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ حضرت شمس الدین تبریزی اور مولانا جلال الدین رومی اکٹھے مولانا صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کش رہے، جہاں حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی نے انہیں تنہا اپنی صحبت میں رکھ کر توجہ عطا فرمائی۔ اسی سے مولانا رومی کی حالت یکسر بدل گئی۔ جب 40 دن کے بعد صحبت میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو علمی شغف، یعنی جو پہلے فتویٰ نویسی کا شغف تھا، پڑھنا پڑھانا اور فتویٰ نویسی سب کچھ چھوٹ گیا۔ پہلے مجمع عام میں درس دیتے تھے، اب صحبت شیخ میں رہنے کی وجہ سے بالکل خاموش تباہ ہو گئے، یعنی خود بھی مجذوب حالت کی کیفیت میں آ گئے۔ ان کے اوپر ہر وقت ایک جذب اور سرور اور ایک عجیب استغراق کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر اہل شہر اور خاندان کے افراد اور سارے قریبی لوگ حضرت شمس الدین تبریزی کے مخالف ہو گئے۔ مخالف کیوں ہو گئے؟ حضرت شاہ شمس تبریز کو وہ ملامت کرنے لگے کہ یہ ہمارا اچھا خاصا مفتی تھا، ہمیں درس کی تبلیغ دیا کرتا تھا، درس و تدریس کرتا تھا، آپ نے اس کا کیا حال بنا دیا، آپ نے اسے مجذوب بنا دیا۔ اس کی وجہ سے جو حضرت مولا روم کے چاہنے والے تھے وہ آپ کے شیخ شاہ شمس تبریز کے مخالف ہو گئے، بلکہ بعد نے یہاں تک لکھا کہ آپ کو کوریا سے نکال دیا گیا۔ طرح طرح کی تکالیف آپ نے برداشت فرمائی۔ ان کی مخالفت کے باعث حضرت شمس الدین تبریزی کوریا شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح آگے یہ جو دو روایات، اس میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اس درس و تدریس کی مسند میں مولانا شمس تبریز بیٹھے تو ایک بار آپ نے مولا روم سے فرمایا یہ کیا ہے کتابوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ کتابیں ہیں، یہ علم خزانہ ہے۔ مولا روم درس و تدریس کے لیے سے اٹھ کے اندر گئے۔ شاہ شمس تبریز نے کیا کیا، ان ساری کتابوں کو اٹھا کے تالاب میں پھینک دیا۔ مولا روم دیکھیے، کوئی بھی عالم دین ہے نا، اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز یہ کتاب ہوتی ہے۔ کوئی بھی عالم دین اس کی حتی الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتاب اگر کوئی مجھ سے مانگے بھی تو میں نہ دوں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ طبیعت میں کوئی کنجوسی کی کیفیت ہے، نہیں، بلکہ اس کتاب کے ساتھ پیار اور لگن اتنا ہوتا ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری یہ کتاب ضائع ہو جائے۔ جب شاہ شمس تبریز نے کتابیں پانی میں وہ تالاب میں ڈالی تو مولانا روم جب تشریف لے کے آئے، بلکہ بعض لوگ دوڑ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ مجذوب جو آ کر بیٹھتے انہوں نے تو آپ کی کتابیں پانی میں ڈال دیا، تالاب کی نظر کر دی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے آئے، آپ نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو شاہ شمس تبریز فرمانے لگے کیا ہوا جناب، اپنی کتابیں تالاب میں ڈال دی، یہ ساری یہ وہ اس وقت قلم کی یہ مخطوطے ہوتے تھے، قلم اور سیاہی کے دوات کے، یہ تو ساری پانی بن چکی ہوگی۔ شاہ شمس تبریز نے آگے بڑھ کر کتابوں کو اٹھا کر جھاڑا تو اس میں سے گرد اڑ رہی تھی، یعنی یہ آپ کی زندہ کرامت تھی، جس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے حلقہ عقیدت میں آئے کہ پانی میں گرائے جانے کے باوجود وہ کتابیں صحیح سلامت رہی۔ تو مولا روم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت، آپ کی سنگت عطا فرمائی۔
اس کے بعد مولا روم نے مثنوی شریف، یہ فارسی کی بڑی خوبصورت تصوف پہ کتاب ہے. یاد رہے کہ اس کتاب کے بہت سارے لیکچرز آپ کو مختلف مفکرین کے ملیں گے، اور یہ سننے کے قابل ہے. یعنی مطلق اگر کہا جائے کہ مثنوی شریف کو آپ پڑھیں تو یہ تو ممکن نہیں کیونکہ فارسی ہے. اگر آپ کسی مفکر کے آپ لیکچر سنیں تو مثنوی شریف یقیناً اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرنے کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ بھی ہے. تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شاہ مست تبریز کی صحبت باقبال سے فیض یاب ہو کر آپ نے علم کے میدان میں جو خدمات سر انجام دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا تصوف کے میدان میں بھی یہ خوبصورت مثنوی شریف کی کتاب لکھ کر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہو چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی اور اللہ کی قربت سے فیض یاب فرمایا. وفات یہ آپ نے تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 بمطابق 672 ہجری آپ نے انتقال فرمایا. یہ جو ایک دو صفحات ہیں یہ آپ نے اس کی